محترم جناب محمد نفیس قادری صاحب مائک پر تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں نعت جو ہے وہ پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ سارے محبت نال مل کے درود پاک پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب عرب کے چمن میں وہ نور ہدا، جب عرب کے چمن میں وہ نور ہدا، ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا۔ جب عرب کے چمن میں وہ نور ہدا، ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا، کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر، کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر، منہ بہاروں میں شیطان چھپانے لگا۔ جب عرب کے چمن میں وہ نور ہدا، ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا، اور کیا بشر کیا ملک کیا زمین کیا فلک، عرش سے فرش تک شرق سے غرب تک، کیا بشر کیا ملک کیا زمین کیا فلک، عرش سے فرش تک شرق سے غرب تک، عرش سے فرش تک شرق سے غرب تک، دیکھ کر نور حق، دیکھ کر نور حق، ہر کوئی یک بیک آمد آمد کا موعدہ سنانے لگا۔ جب عرب کے چمن میں وہ نور ہدا، ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا، اور کنگرے کسر کسریٰ کے گرنے لگے، ڈوبتے کلمہ پڑھ کے ترنے لگے، کنگرے کسر کسریٰ کے گرنے لگے، ڈوبتے کلمہ پڑھ کے ترنے لگے، ڈوبتے
کلمہ پڑھ کے ترنے لگے آگے آتش کدوں کی بو جانے لگا آگے آتش کدوں کی بو جانے لگا خشک صحرا میں پانی بہانے لگا آگے آتش کدوں کی بو جانے لگا خشک صحرا میں پانی بہانے لگا جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا اور سونگ کر بینی وہ خوشبوئے تن دیکھ کر رحمت حق چمن در چمن سونگ کر بینی وہ خوشبوئے تن سونگ کر بینی وہ خوشبوئے تن دیکھ کر رحمت حق چمن در چمن دیکھ کر رحمت حق چمن در چمن کہہ کے انتا نبی پڑھ کے صلی علی بلبلے خوشنوا چہچہانے لگا جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا ابوبکر و عمر عثمان و علی پنج تن پاک پہنچے گلی در گلی ابوبکر و عمر عثمان و علی پنج تن پاک پہنچے گلی در گلی پنج تن پاک پہنچے گلی در گلی دل میں یہ مدعا اے خدا کربلی دل میں یہ مدعا اے خدا کربلی منہ سے ہر ایک کلمہ پڑھانے لگا جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا محمد نفیس صاحب بہت ہی پیارے انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ محترم سامعین و حضرات، آپ یقین مانیں کہ ہم آخری سانس تک بھی حضور کی آمد کا شکر ادا کرتے رہیں، میلاد مناتے رہیں، آخری سانس تک بھی ہم میلاد کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اتنے احسانات ہیں، آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ حضور کی آمد سے پہلے انسانیت کفر اور شرک کے اندھیرے میں گری ہوئی تھی، یعنی معاشرہ بالکل معاشرے کے اندر بگاڑ آ چکا تھا، جہالت کی انتہا تھی، اتنی جہالت تھی، اتنی جہالت دیکھیں ہر فرد نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا کے رکھے تھے، ان کو پوجتے تھے،
پانی دینے والا خدا الگ، کھانا دینے والا، اولاد دینے والا، اور اس سے بیماریوں سے بچانے والے چھوٹے چھوٹے خدا. اور یہاں تک آتا ہے کہ سفر میں جب جاتے تھے تو اپنے خداؤں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، آٹے کا خدا بنا کر ساتھ لے جاتے. اور جب قافلہ کہیں رک جاتا، بھوک لگتی، کھانے کی چیزیں ختم ہوتی، تو اپنے چھوٹے خداؤں کو توڑتے، پیستے اور پھر روٹی بنا کر کھا جاتے. یعنی اس قسم کی جہالت تھی. اور عرب دنیا کے اندر آپ پڑھیں کہ جب بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی اسے قتل کر دیتے، مار دیتے، یہاں تک کہ زندہ درگور کر دیتے، یا ماں کے سینے پر رکھ کر جو ہے وہ چھری چلا دیتے. اور پھر اس سائڈ پہ قیصر و کسریٰ، وہاں پر حضور کی آمد سے پہلے ظلم کی انتہا دیکھیں، جہالت کی انتہا دیکھیں کہ عورتوں کو بازاروں کا زینت بنا دیا گیا. عورتوں کی بولی لگتی، نہ ماں کی پہچان، نہ بہن کی پہچان، نہ بیوی کی پہچان. پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو ماں کا مقام عطا کیا، باپ کو باپ کا رتبہ عطا کیا، اور بہن کو بہن کی عزت عطا کی. امام الانبیاء کے غلاموں، 1400 سال پہلے جب رسول اللہ کی آمد نہیں ہوئی تھی تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، ماؤں کے سینوں پر رکھ کر بیٹی کے گردن پر چھری چلا دی جاتی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ لوگوں، قیامت تک جو بھی میرا امتی جن ماں باپ کے ہاں 2 بیٹیوں کی پیدائش ہو وہ ان کی پرورش کرے، میں محمد الرسول اللہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور بیٹی کے ساتھ محبت کرنے پر، خود کوئی چیز نہ کھا کر اپنے بیٹی کو دینے پر، اس جذبے کی وجہ سے، اس محبت اور اس احساس کی وجہ سے ایک ایسی خاتون کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو چند لمحے کی محفل ہے، 1-2 گھنٹے کی محفل ہے. اگر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیا خوب کہا ہے فانی بدایونی نے، کہتا ہے کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. اور ایک ہندو شاعر نے تو حد کر دی ہے، جگن ناتھ آزاد نے. اس نے کہا کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہ روئے زمین آج تھی تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد اور سقراط کی دانش تھی افسانہ. کہتا ہے کہ غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. میں اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری سجاد احمد قادری صاحب فاضل مراڑیاں، تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ.
تمام احباب محبت اور ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تجت میرے حضور دا ڈیرا تے اتھے رہندا سدا سویرا تے وچ قبر دیا کا آکھن گے انہوں چھڈ دیو تے میرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ان کی الفت غم کونین بلا دیتی ہے ان کی الفت غم کونین بلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے
مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے قاری سجاد احمد قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عامر سہیل قادری صاحب سے ملتمس ہوں وہ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں. نعرہ تکبیر. اپنے جذبات کا خوب اظہار کریں اور یقین مانیں یہ اپنی ایک سوچ ہے کہ اگر یہاں سے نکلا ہوا اگر ایک نعرہ بھی قبول ہوا اللہ کی بارگاہ میں تو دنیا اور آخرت میں ہم سب کے بیڑے پار ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ. من موڑ نبی من ٹھار نبی من موڑ نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے. کہہ لو من موڑ نبی من ٹھار نبی من موڑ نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں
کیا باتاں نے جدوں بولے تے منہ وچوں پھل کھل دے جدوں بولے تے منہ وچوں پھل کھل دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے تسی بھی کہہ لو سارے جدوں بولے تے منہ وچوں پھل کھل دے جدوں بولے تے منہ وچوں پھل کھل دے جدوں بولے تے کھولو منہ اپنے جدوں بولے تے منہ وچوں پھل کھل دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے انوار دیاں برساتاں سن انوار دیاں برساتاں سن ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن ایک دوجے نو کہندیاں راتاں سن جس رات نو ٹر کے آیا نبی وہی رات آ گئی ہے جس رات نو ٹر کے آیا نبی جس رات نو ایس پاسوں نعت شریف دی آواز بڑی گھٹ ہے جس رات نو ٹر کے آیا نبی جس رات نو آیا نبی جس رات نو ٹر کے آیا نبی اس رات دیاں کیا باتاں نے جس رات نو ٹر کے آیا نبی اس رات دیاں کیا باتاں نے ایک باری اچھی بولو سبحان اللہ اور والفجر دے چہرے والفجر دے چہرے وال پیا والفجر دے چہرے وال پیا سر سایہ غماں دیاں راتاں دا سر سایہ غماں دیاں راتاں دا تیری نظر ہووے دن چڑھ جاوے تیری نظر ہووے جدا جو بھی دکھ ہے نا